ببركة الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا وعترة سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه یقیناً چاول تھوڑا تھوڑا سونا ہوا دین مری اللہ بڑا موقع ہوا دین دی گل چل پھر بتا بچا بچا نہ رکھا کہ جدا حضور نہ چا حضور ایمان نہ چا تو پھر اسا مسلمان نہ اپنا ہے کرنا چاہتا کیونکہ ایک مجھا شاہ کے جس وقت تھوڑے نہیں کو بند کرے مدی بات اسے ایک ایسا زندگی ہے مسلمانوں کو گزریا کہ جس وقت حضور بھی نہ ذات نہ تھا حضور بھی نہ اشخاص تو حضور کے جانے والے نہیں ہوں حضور کو درود پڑھنے سے کہ کافر ویسے وہ اپنا کفر چھوڑ کے دائرہ اسلام کا قبول ہوئی سبحان اللہ آج اگر اللہ تعالیٰ کرے اس طریقے سے سنیا محفظ ہیں تو کوئی کافر اگر قرب نہ کہتا ہے بات کہ یہ حالت ہے اصل نہ پڑھی تو کیا کرتا ہوں بسم اللہ علیہ وسلم ہے آزان دیو تو یہ جی دیو نا آزان ہے تو یہ جی ہے کہ کو غیر مسلم سنے نا وہ بھی آگے واہ ہوا جنہوں نے کلام اتنا سنا ہماری عبادت کو اتنا مزہ ہو سبحان اللہ اس واسطے ہماری خوش نصیب اس وقتی کہ ہم میزبان بیٹھے مگر ہمارے مہمان حضرت اللہ مولانا جناب خالد محمود صاحب آپ ہمارے درمیان براجمان ہیں ہماری خوش بختی خوش نصیبی کہ ہم ایک عالم دین کی زیارت کر رہے ہیں اور ایک عالم دین کا ہم خطاب کی سماعت کریں گے کوشش کریں گے کیونکہ میرے استاد محترم پیر سید زبیر احمد شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے بیٹا بندہ محفل کرے تھوڑی کرے مگر ستھری کرے ایسی نہ کرے کہ سارے رات لڑائی رکھے اور صبح نماز کا ٹائم وہ سویا رہے مختصر ہو جامع ہو خوبصورت ہو دعا کرے اللہ قبول کرے اور ذریعہ نجات بن جائے آئیے توجہ اور انشدوں کے تحت کانوں کو لگا کر تلاوت سماعت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت اللہ الذین
اپنے ناموں کے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے، اپنے ناموں کے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے، اور میرے محمد کال کرتا جس ہستی کا ذکر کر کے ایسے بیٹھے ہیں، بلا شبہ وہ نواسہ رسول، وہ شہزادہ ملک و ربا، وہ راغب دوش مصطفیٰ، وہ قاری کربلا، وہ امام کربلا. یار بندے کو بیان کرنے کے لیے یقین چاہیے کہ حوصلہ چاہیے، پھر پڑھنے کے لیے اور زیادہ حوصلہ چاہیے، لیکن پڑھنے اور بیان کرنے کے لیے بندے کو حوصلہ چاہیے. پھر آخر وہ بھی تو انسان تھا کہ جس نے اپنے اوپر سارا کچھ برداشت کیا ہے، سارا کچھ برداشت کیا ہے صبح سے شام تک، پھر کئی دنوں کا پیاسا،
پھر کس کس طریقے کے ساتھ یعنی مظالم کی انتہا، پھر تھا تو آخر وہ انسان تھا، ہے تو انسان ہی تھا، بھلے دو پتلی تھا، لیکن برداشت کر کے دنیا والوں کو بتایا دنیا والوں حسین 6 ماہ کا لیے اثر دے سکتا ہے، حسین جوان بیٹا دے سکتا ہے، حسین بھتیجے دے سکتا ہے، حسین بھائی دے سکتا ہے، حسین بھانجے دے سکتا ہے، حسین خاندان دے سکتا ہے، حسین خطبہ دے سکتا ہے، حسین قبیلہ دے سکتا ہے، حسین رفقا دے سکتا ہے، حسین عائشہ دے سکتا ہے، حسین اپنے دے سکتا ہے، حسین بیگانے دے سکتا ہے، حسین چاہنے والے دے سکتا ہے، حسین اجنبی دے سکتا ہے، مگر دنیا والوں یاد رکھنا حسین کسی غلط بندے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ سردار ندار دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ اصل حسین، یہ امام حسین کا پڑھایا ہوا سبق ہے، یہ دیا ہوا سبق ہے کہ دنیا والے یاد رکھنا جب کبھی دین کے اوپر بات آئے تو پھر کمپرومائز نہ کرنا، کمپرومائز نہ کرنا، بلکہ یہ کرنا دین کے اوپر اپنا سب کچھ لٹا دینا۔ خدا کی قسم کبھی رہ گئی تو میں حسین کا قیامت کے دن تمہیں اور عطا کروں گا۔ لیلا لیلا کر کے یوں مت پیار جیتا، لیلا لیلا کر کے یوں مت پیار جیتا، مجنو بن کے پہلے پتھر کھانا سیکھ، مجنو بن کے پہلے پتھر کھانا سیکھ، لوگ خود تیرے دیوانے بن جائیں گے۔ مجنو کی طرح اپنا آپ گوانا سیکھ، اے مجنو کی طرح اپنا آپ گوانا سیکھ۔ بادشاہ نے تو راؤلی کو معقولی نہیں سا، مگر لیلا نے عشق جتنا پاگل تھا کہ اس کی اپنی خبر نہیں ہونی سی۔ مجنو بن کے اپنا آپ گوانا سیکھ، اگے غور کرے آگے، دین بیچ کے دنیا لینا لعنت ہے، دین بیچ کے دنیا لینا لعنت ہے، دنیا کو ٹھکرا کر دین بچانا سیکھ۔ جب دین کی غلط ہے دنیا چھوڑ دو، اس دنیا ہی نہیں رہنا ہے، آخر کار اس دین ہی کیسی ہے۔ میں اب بغیر اپنا یہ ٹائم ضائع کیے ہوئے، بغیر آپ کے سامنے آئے ہوئے انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں مسلک حق اہل سنت کی ایک عظیم علمی شخصیت، عالم علیم، فاضل جلیل، حضرت علیانہ مولانا خالد محمود صاحب خطیب اعظم گجر خان، آپ سے انتہائی ادب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے جسم بڑا جوان ہو کر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس نواسے، عظیم نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس فکر طیبہ پر روشنی ڈالے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ والسلام على سيد الأنبياء فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے۔
اور خوشبخت حر تھا آپ کے قدموں میں آ گرا، خوشبخت حر تھا آپ کے قدموں میں آ گرا، سویا نصیب اس کا جگایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے۔ اور نیزے پہ سر تھا، زبان پر تھی آیتیں، نیزے پہ سر تھا، زبان پر تھی آیتیں، قرآن اس طرح بھی سنایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے۔ اور ایسا لگا کہ عرش کی حوریں بھی رو پڑی، ایسا لگا کہ عرش کی حوریں بھی رو پڑی، قاسم کی لاش کو جب اٹھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے۔ اور صدمے سے قدسیوں کی بھی چیخیں نکل گئی، صدمے سے قدسیوں کی بھی چیخیں نکل گئی، اصغر کو جب گلے سے لگایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے۔ اور اکبر کی خشک آنکھ سے آنسو چھلک پڑے، اکبر کی خشک آنکھ سے آنسو چھلک پڑے، صغرا کا جب پیغام سنایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے۔ اور نانے کے دین پاک پہ ہر چیز وار دی، نانے کے دین پاک پہ ہر چیز وار دی، کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے۔ اور کیوں آپ کو نہ اپنے نواسے پہ ناز ہو، کیوں آپ کو نہ اپنے نواسے پہ ناز ہو، ہر کول مصطفیٰ کا نبھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے۔ بعد از حمد و صلات بہت پیار، محبت، عزت اور ادب کے لائق مسند زیر صدارت حضرت علامہ قاری محمد بشارت حسین صاحب سنہان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اور آج کی آل رسول کی یاد کے اندر سجائی گئی بزم کے اندر تشریف فرما عزت مآب مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، سجاد بھائی عمر بھائی نے حکم دیا، حکم کی بجاوری کرتے ہوئے میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوا۔ اللہ اس بزم کو ہم سب کی بخششوں کا ذریعہ بنا، اور قیامت کے دن آل رسول کے نوکروں میں اللہ ہمارا شمار فرمائے۔ کچھ دیر پہلے یعنی ظفر صاحب کی پھپھو مرحومہ وہ قبر کے اندر پہنچی ہیں، اللہ کروٹ کروٹ انہیں جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ 10 محرم کا دن بڑا عظیم دن ہے، اس دن کی عظمتیں، برکتیں، رفعتیں اللہ مرحومہ کو قبر میں نصیب فرمائے، اور اس دن کے طفیل اللہ دنیاوی سیئات معاف کر کے مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج ہمیں اس بزم پر اللہ جو اجر و ثواب دے گا، ہم مرحومہ کی روح کو پیش کریں گے، اللہ برزخی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ دیکھیے یہ 10 محرم واقعہ کربلا سے پہلے بھی بڑی شانیں رکھتا تھا اور بڑی اہمیت اور عظمت کا مالک تھا، لیکن جب واقعہ کربلا رونما ہوا، اس کے بعد اب تک اور اب سے لے کے قیامت تک 10 محرم کو جب بھی یاد کیا جائے گا مرشد حسین کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ آل رسول کا ذکر اور آل رسول کا پیار، ان کی محبت، ان کا تذکرہ مسلمانوں کا ایک حصہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کسی خاص فرقے کی نشانی ہے کہ وہ حسین حسین کریں، وہ علی علی کریں، وہ حسن کا نام لیں، وہ بی بی فاطمہ کا ذکر کریں۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی کے گھر والوں کا نام لینا یہ کسی خاص فرقے کی نشانی نہیں ہے، یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کی نشانی ہے۔ اس وقت تک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک بندے کی زبان پر نبی کے گھر والوں کا ذکر نہ آ جائے۔ دیکھیے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج زکات صاحب استطاعت لوگوں پہ فرض ہے۔ یہ فرضیت کیسے ہوئی؟ فرض چیز وہ ہوتی ہے جس کا بیان اللہ کے قرآن کے اندر موجود ہو۔ جس رب نے روزہ فرض کیا، جس رب نے نماز فرض کی،
جس رب نے حج فرض کیا، جس رب نے زکوٰۃ کی فرضیت کا اعلان کیا، وہی رب اپنے قرآن کے اندر نبی کے گھر والوں کی محبت کا حکم بھی فرض قرار دے رہا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کل سونے محبوب آپ اپنی زبان سے اعلان کر دیجیے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ایک کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ اور سوال یہ ہے، میں مانگوں بھی تو تم دے کیا سکتے ہو؟ تم خود مانگتے ہو، مجھے کیا دو گے؟ ہاں، جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تمہاری قبر سجدی کیسے ہے، تمہاری قیامت سنورتی کیسے ہے، تمہارے ایمان کا بچاؤ کیسے ہوتا ہے، تو میں تمہارے ایمان کے بچاؤ کو مرشد حسین کے پیار پہ دیکھتا ہوں۔ پھر مجھے کہنا پڑتا ہے، میں کچھ نہیں مانگتا اس لیے کہ میری ضرورت نہیں ہے، لیکن میں مانگتا ہوں، تمہاری ضرورت ہے، الا المودۃ فی القربى، تمہارے دل میرے گھر والوں کے ساتھ جڑ جائیں، تمہارے دلوں میں میرے حسین کا پیار ہو، میرے حسن کا پیار ہو، میری فاطمہ کی محبت ہو، میرے علی کا تذکرہ ہو۔ جب تک تمہارے دل کے اندر ان ہستیوں کا پیار نہیں ہوگا، تب تک ایمان مکمل ہو سکتا۔ یہ دیکھیے دور حاضر کے اندر فتنے ہیں، جب کسی ہستی کا آپ نام لیتے ہیں اور آپ پر بہت سارے فتوے لگتے ہیں، آپ علی علی کہیں تو لوگ کہیں گے یہ تو فلاں گروہ کے ساتھ مل گیا ہے چونکہ علی علی کی بات کر رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ماحول تھا امام شافعی علیہ رحمہ کے مبارک دور کے اندر، جب آپ کی زبانوں سے لوگوں نے امام حسین کا نام سنا، حضرت علی کا نام سنا، حضرت فاطمہ زہرا کا نام سنا، امام حسن کا نام سنا، تو لوگوں نے آپ پر فتووں کی بچھار کر دی، اور امام شافعی نے جو جواب دیا وہ جواب سننے والا ہے، اور بڑے خوبصورت پیرائی کے اندر آپ نے جواب دیا، کیوں میں کرتا ہوں حسین حسین، کیوں میں نام لیتا ہوں علی کا، کیوں میں تذکرہ کرتا ہوں امام حسن کا، کیوں میری زبان پر نبی کے گھر والوں کا ذکر جاری ہوتا ہے؟ امام شافعی علیہ رحمہ جواب کیا دیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، اے نبی کے گھر والوں تمہارا پیار، تمہاری محبت، فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، تمہاری محبت کو رب نے قرآن میں فرض کر کے نازل فرمایا، یعنی اس کے اندر کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ جس طرح نماز فرض ہے، اے نبی کے گھر والوں تمہاری محبت کو رب نے اس طرح فرض قرار دیا ہے۔ اور امام شافعی کہتے ہیں، کفاکم من عظیم القدر، تمہاری عظیم مقام اور رفیع عزت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے تو بہت کچھ جسے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن امام شافعی کہتے ہیں کفاکم، کافی ہے تمہارے لیے، من عظیم القدر، تمہاری عظیم قدر اور عظیم شان کے لیے، کیا انکم فلم تصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو تم پر نماز میں درود نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اب یہ دیکھیے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ اب یہ دیکھیے کتنی اللہ نے محبوب کے گھر والوں کو عزت عطا فرمائی ہے، شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ امتی کی نماز تب تک مکمل ہوتی نہیں جب تک وہ نبی کے گھر والوں پہ درود نہیں پڑتا۔ شافعیوں کے نزدیک سرے سے ہوتی نہیں اور حنفیوں کے نزدیک کامل نہیں ہوتی۔ معنی کیا ہے کہ امتی کو حیا کرنی چاہیے کہ نماز میں تو ان پہ درود پڑتا ہے اور نماز سے نکل کر لہجے خراب کرتا ہے، تیور بدل لیتا ہے، الفاظ پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں آل رسول کا نام لینے کے لیے اور ان کا ذکر کرنے کے لیے کسی جھوٹی روایت کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سچے لوگ ہیں، یہ پاکیزہ لوگ ہیں، یہ اونچے لوگ ہیں۔ ان پاک لوگوں کی شان کو آمینہ کا لال خود اپنی زبان سے بیان کر کے گیا۔ میں وقت کے دامن کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، جن حدیثوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے حبیب طلب کرتے ہیں میرے کلمہ پڑھنے والے
میرے امتی، میرے غلام میری آل کے ساتھ پیار کریں، میری آل کی نوکری کریں، میرے خون کی قدر کریں اور میرے خون کے ساتھ تعلق ساری زندگی قائم رکھیں۔ پہلی حدیث جو میں پڑھنا چاہتا ہوں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث ہے 2408 اور بڑی مشہور حدیث۔ آقا حضور رحمت عالم نے اپنے گھر والوں کے متعلق، اپنے خاندان کے متعلق، امام حسن حسین کے متعلق، مولا علی اور فاطمہ کے متعلق، اپنے خاندان اور خون کے متعلق کلمہ پڑھنے والوں کو کیا حکم ارشاد فرمایا۔ ذرا برکت کے لیے حدیث کے لطف سماعت کریں۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اور قیامت تک کے تمہارے پاس رہیں گی۔ اور اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ان چیزوں کی شان کیا ہے؟ احدہما اعظم من الآخر، ایک چیز دوسری سے بڑھ کر ہے اور دوسری پہلی سے بڑھ کر ہے۔ معنی کیا ہے؟ جو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں دونوں ہی عظیم شان ہیں، دونوں ہی رفیع مقام رکھتی ہیں۔ اور میرے محبوب نے ان کا فائدہ بھی بیان فرمایا، فرمایا ما ان تمسکتم بہما، جو ان کے ساتھ جڑا رہے گا، وابستہ رہے گا، نوکر رہے گا، دامن پکڑ کے رہے گا، میں محمد گارنٹی دے کے جا رہا ہوں لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو۔ جو یہ چاہتا ہے میں گمراہی کے رستے پہ نہ جاؤں، مجھے شیطان لوٹے نہ، میں جنتی مستق بلاؤں نہ، اسے چاہیے جو دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان سے جڑا رہے، ان کے ساتھ وابستہ رہے، ان کی نوکری میں رہے۔ لن تضلوا، یہ تاکید نفی ہے۔ علماء جانتے ہیں تاکید نفی کا معنی کیا؟ کہ اللہ کے محبوب کہتے ہیں میں اپنی زبان سے گارنٹی دے کے جا رہا ہوں گمراہی پاس نہیں آئے گی اگر ان دونوں سے جڑے رہو گے۔ اچھا ذرا سنیے گا وہ دو چیزیں کون سی ہیں جو رب کے حبیب چھوڑ کے گئے ہیں اور بتا کے گئے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والوں ساری زندگی جڑ کے رہنا، نوکری رکھنا ان کی، خدمت کرنا ان کی، ساتھ تعلق قائم رکھنا۔ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سادات کا اتنا ادب اور احترام کیوں کرتے ہیں؟ جب کبھی سید کسی بزم میں آتا ہے آپ کی نگاہیں کیوں جھکتی ہیں؟ کیوں تذکرہ کرتے ہیں نبی کے گھر والوں کا، نبی کی آل کا؟ کیوں نوکری کا دم بھرتے ہیں؟ ہم یہ نوکری کا دم اس لیے بھرتے ہیں، اس نوکری کا حکم آمنہ کے لال نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ کے حبیب نے پہلی چیز بیان فرمائی، میرے غلاموں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کیا؟ کتاب اللہ، اللہ کا قرآن۔ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اگر چاہتے ہو گمراہی تمہارے پاس نہ آئے، پہلی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ، اللہ کا قرآن۔ اور دوسری چیز وَإِتْرَتِي، میں اپنی آل تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور پھر اللہ کے حبیب نے ان دونوں کا آپس میں تعلق بیان کیا، قرآن کا اور آل کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ فرمایا لَن يَتَفَرَّقَا، یہ کبھی جدا نہیں ہوگی۔ آل قرآن سے جدا نہیں ہوگی اور قرآن آل سے جدا۔ اور میں کہتا ہوں اگر اس کی جاگتی تصویر دیکھنا چاہو تو اپنے آپ کو 12 محرم ان کوفے کے گلی بازاروں کے اندر لے کے جاؤ، مرشد حسین کا کٹا پسر نیزے پہ چڑھا تھا، 3 دن بعد بھی امام پاک کی زبان سے قرآن پڑھنے کی صدا آ رہی تھی۔ گویا آپ نے بتایا کہ سر کٹ گیا ہے پر آل کا تعلق قرآن سے اتنا ہے زبان سے اب بھی قرآن جاری ہو ساری۔ یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے۔ اور محدثین نے اس کا دوسرا معنی بھی بیان فرمایا، کہا یہ بھی جدا نہیں ہوں گے اور جو ان سے جڑ جائے گا وہ بھی کبھی جدا نہیں ہوگا۔ اور کیسے جدا نہیں ہوگا؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا لن یتفرقا، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے حتی یرد علیک الحوض، جو ان کے ساتھ جڑے گا، نوکری کرے گا، وابستہ رہے گا، خدمت کرے گا، تعلق رکھے گا، اس کا دامن پکڑ کے میرے حوض پر بدم اشر میں یہ اسے لے کے آ جائے۔ یہ ضرورت ہے جناب 10 محرم کو ہم امام پاک کا ذکر کریں اور کربلا والوں کی یاد ہم اس سے اپنے سینوں کو منور کریں۔ ہماری زبانوں میں سکت نہیں ہے کہ ہم اس خونی منظر کو بیان کر سکیں۔ ہم روایاتی انداز کے اندر
اور وہ جملے جو وہاں پر پیش آئے، ہمارے اندر تو طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم اسے زبان پہ لا سکیں، ہمارے سینے سے دل نکل جائے کہ ہم اس کیفیات کو بیان کر سکیں، لیکن اتنا کہتے ہیں جب ایام محرم آ جائے، ایک کلمہ پڑھنے والے کی زبان پر واہ حسین کا ذکر لازمی ہونا چاہیے۔ اچھا، مسلم شریف کی حدیث کا جو آخری جملہ جس کی خاطر میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ کے حبیب نے یہ کلام بولنے کے بعد تمہارے درمیان دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پہلی دوسری سے اونچی ہے، جو جڑ کے رہے گا گمراہ نہیں ہوگا، ایک قرآن ہے، دوسری میری اولاد ہے، جو ان سے جڑے گا یہ اس کا دامن پکڑ کے اسے میرے ہوش پہ لے کے آ جائیں گے۔ اب اللہ کے حبیب نے ایک جملہ بولا 3 بار، کتنی بار؟ حضور ایک بار ہی بولے تو واہ واہ ہے، چونکہ آقا حضور کی زبان ہے، لیکن رسول اللہ نے امتیوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو شرم اور حیا دینے کے لیے 3 مرتبہ ایک جملہ بولا۔ جملہ کیا تھا؟ میرے حبیب فرمانے لگے اذکرکم اللہ فی آل بیتی، اذکرکم اللہ فی آل بیتی، اذکرکم اللہ فی آل بیتی، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، میں اپنے گھر والوں کے متعلق تمہیں رب یاد کروا رہا ہوں۔ اے رب کو سجدہ کرنے والوں، میرے گھر والوں کو بھولنا نہیں، میری اولاد کو بھولنا نہیں، میرے خون کو بھولنا نہیں، میرے خاندان کو بھولنا نہیں، میں تمہیں رب یاد کروا کے جا رہا ہوں۔ جس رب کو سجدہ کرتے ہو اسی رب نے تو میری آل کی محبت کا تمہیں حکم عطا فرمایا۔ اچھا دیکھیے رسول اللہ کیا کہتے ہیں، اذکرکم اللہ فی آل بیتی، میری آل کے متعلق، میرے گھر والوں کے متعلق میں تمہیں رب یاد کروا رہا ہوں۔ اور بخاری کی حدیث نمبر 3799 ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر سامنے بیٹھنے والوں کو کیا جملہ بولتے ہیں، ان ابی بکر قال ارکبوا محمدا فی آل بیتہ، اے زمانے والوں میں حضور کی آل کے متعلق تجھے آمنہ کا لال یاد کروا رہا ہوں۔ ابو بکر کہتے ہیں میں تمہیں محمد یاد کروا رہا ہوں، اور رسول اللہ کہتے ہیں میں تمہیں رب یاد کروا رہا ہوں۔ مانا کیا تھا؟ جو رب رسول سے ڈرتا ہے، رب رسول کا حیا رکھتا ہے، وہ کبھی نبی کے خاندان کو بلا سکتا؟ یہ ہستیاں بھولنے والی ہے ہی نہیں۔ اور دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا گٹی میں وہ بندے کو ملتی ہیں، جیسے آپ کا ایک گاؤں ہے، آپ کو گٹی کے اندر بنگالی والوں کی محبت ملی ہے، دیکھیں یہ نسل در نسل آگے ورثہ ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ حضور کی آل کی نوکری یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ چھوٹی سعادت نہیں ہے۔ مجدد الافسانی علیہ رحمہ آپ نا پوری زندگی اپنے ابا جی سے ایک درس لیتے تھے، کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو میری جو گٹی ہے وہ مجھے دی گئی محبت آل رسول کی۔ میں بہت چھوٹا تھا، میرے کانوں میں آواز پڑی، میرے ابا جان مجھے کہتے رہے کہ آل کی محبت سے سینہ سرشار رکھنا، ہوگا کیا جب دنیا سے جاؤ گے رب تمہیں ایمان کی سلامتی عطا فرما دے گا۔ سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب نبی کریم علیہ السلام کی آل کے سہارے سے بندہ اس سیڑھی پر قدم رکھ رہا ہے جسے موت کہا جاتا ہے۔ اچھا جس وقت مجدد الافسانی کہتے ہیں میرے ابا جی کا آخری ٹائم آیا، کیونکہ ساری زندگی ابا جی نے درس دیا ہے، گھر میں سبق یہ پڑھایا ہے، آل کی نوکری، حضور کے خون کی نوکری، امام حسن کا ذکر، امام حسین کا تذکرہ، کہتے ہیں جب آخری ٹائم آیا میرے ابا جی کی روح جسم سے نکلنے لگی۔ مجدد الافسانی کہتے ہیں میں پاس موجود تھا، میں آگے بڑھ گیا، میں نے کہا ابا جی ساری زندگی حضور کی آل کی نوکری کا ہمیں سبق پڑھایا ہے اور آل کی محبت کا ہمیں درس دیا ہے، اب دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو، ذرا جاتے ہوئے بتاؤ تو صحیح موت کے وقت آل کی محبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں روح جسم سے نکل رہی تھی بجلی کی تیزی کی طرح، میرے ابا جی اٹھ کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے میں نے تمہیں غلط سبق نہیں پڑھایا، رب کی عزت کی قسم حضور کی آل کی محبت میں ایمان سلامت لے کے جا رہا ہوں۔ اور
میں کہتا ہوں یہ تو مجدد الافسانی نے نا یہ سبق پڑھایا تھا اپنے بیٹے کو حدیثیں پڑھ کر حضور کے کوٹ پڑھ کر. سنیے امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آپ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں حضور کی آل کی محبت کا فائدہ بیان کرتے ہیں. پہلا جملہ امام رازی لکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا جو نبی کی آل کی محبت میں مرے گا عام موت نہیں مرے گا، رب اسے شہادت والی موت عطا فرمائے گا. کتنی بڑی سعادت مندی ہے، سینے میں حضور کی آل کا پیار ہے، سینے میں حضور کی آل کی نوکری ہے، وابستگی ہے، نسبت ہے، اس نسبت میں بندہ مر رہا ہے، فرمایا عام موت نہیں، رب اسے شہادت والی موت عطا فرمائے گا. اور دوسرا جملہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، فرمایا حضور کی آل کی محبت میں جو مرے گا عام موت نہیں مرے گا، ایمان والی موت رب اسے عطا فرمائے گا. یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے، یہ کتنی بڑی نوکری ہے. میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں. دیکھیے نبی کریم طلب کرے تو امتی کا یہ حق بنتا ہے نا کہ طلب پوری کرے. دیکھیں پیر صاحب کوئی چیز مانگے، پیر صاحب کوئی طلب کریں تو جو سچا مرید ہے وہ فوراً اس طلب کو پورا کرے گا. کیا کہے گا؟ مجھے میرے پیر صاحب نے کہا ہے. پیر کی طلب مرید پوری کرنے کے لیے تڑپتا ہے. مجھے بتاؤ جس سے اس کا نبی طلب کرے. اور طلب کیا ہے ذرا طلب دیکھیے. سنن ترمذی کی حدیث ہے، میرے محبوب نے 3 جملے بولے اور 3 پر میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس احساس کو سینے کے اندر لے رہے ہیں. کیونکہ میری عادت یہ ہے کہ شعر و شاعری بہت اچھی چیز ہے، اس سے ایمان بندے کا بلند ہوتا ہے. میں کہتا ہوں شعر و شاعری سن کے بھی سبحان اللہ کہو، لیکن نبی کی حدیث سن کے لازمی سبحان اللہ کہو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اس نبی نے کمی نہیں چھوڑی. ہم جناب روایتوں کا سہارا تو تب لیں، جھوٹی باتوں کا سہارا تو تب لیں، ان ان راویوں کا سہارا تو تب لیں کہ ہمارے پاس مرکز میں کچھ نہ ہو. جب مرکز کے اندر سب کچھ موجود ہے تو ہمیں حضور کی آل کی شان کے لیے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جو میں بولنا چاہتا ہوں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب نے 3 جملے ارشاد فرمائے. ذرا پہلا جملہ سنیے. میرے حبیب کہتے ہیں میرے کلمہ پڑھنے والوں احب اللہ، اللہ سے پیار کرو. کیا کہا؟ ارے بولیے نا، کیا کہا؟ اللہ سے پیار کرو. وجہ بھی بیان کی، کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نعمتیں کھلاتا ہے. اس نے بولنے والی زبان، اس نے چلنے والے قدم، اس نے دیکھنے والی آنکھ، اس نے سننے والے کان، اس نے پکڑنے والے ہاتھ، اس نے سب کچھ دیا ہے. حق بنتا ہے تو اس سے محبت کرو. اچھا دوسرا جملہ ذرا حدیث کا سنیے. میرے محبوب کہتے ہیں احبونی، میرے کلمہ پڑھنے والوں میرے ساتھ محبت کرو. سبحان اللہ. یہ طلب کون کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی. وہ نبی جن کی شکلیں پاک، جن کی صورتیں پاک قبر میں دکھائی جائے گی، پہچان ہوگی تو بیڑا پار ہو. وہ نبی جن کی دعاؤں کے وسیلے سے پل صراط پار کرے. وہ نبی جن کی شفاعت کے بغیر چارہ نہیں. وہ طلب کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے غلاموں رب سے محبت کرو. وجہ کیا ہے؟ وہ تمہیں نعمتیں کھلاتا ہے. احبونی، میرے ساتھ محبت کرو. وجہ کیا ہے؟ فرمایا بحب اللہ، وجہ یہ ہے کہ تمہارا رب بھی میرے ساتھ پیار فرماتا ہے. میرے ساتھ محبت کرو. میں تمہارے رب کا محبوب جسے تم سجدہ کرتے ہو، جس کے سامنے جھکتے ہو، وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے. اس نے ساری کائنات بنائی ہی میری خاطر ہے. زمین کا یہ جو فرش بچھایا ہے، آسمان کا شامیانہ لگایا ہے، ستاروں کی کندیلیں چمک رہی ہیں، یہ پوری کائنات کو رب نے مجھ محمد کی خاطر بنایا. فرمایا میرے ساتھ پیار کرو، تمہارا رب میرے ساتھ پیار کرتا ہے. ذرا تیسرا جملہ حدیث کا سننا. اللہ کے حبیب کیا کہتے ہیں؟ احب آل بیتی، فرمایا میرے
آل بیت سے پیار کرو. طلب کون کر رہا ہے؟ نبی. میرے گھر والوں سے، میرے حسن سے، میرے حسین سے، میرے علی سے، میری فاطمہ سے، میرے خاندان سے، احبوا آل بیتی، میرے گھر والوں سے پیار کرو. معبود کیوں؟ بے حبی، فرمایا اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں سے پیار کرتا ہوں. یہ دیکھیے نسبت کی بات ہے. ہم تو وہ ہیں گھر سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی. ہم تو حضور کی نالین اگر سر پہ رکھنے کے لیے مل جائے نا تو کہتے ہیں سب سے بڑے تاجدار ہم ہیں. تو جناب اگر نالین کی وقت ہمارے پاس یہ ہے تو بتاؤ نا حضور کے خون کی ویلیو کتنی ہوگی. میں ذرا آپ کے ذہنوں کو قریب کرنا چاہتا ہوں. حضور کی طلب ہے نا، حضور کی طلب ہے میری آل سے پیار کرو. وجہ کیا ہے؟ میں پیار کرتا ہوں، میں محبت. دیکھیے یہ حجر اسود ہے نا، حجر اسود. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کعبے کا طواف کیا اور طواف سے جب فارغ ہوئے تو پتھر کے پاس آئے، حجر اسود کے پاس چومنے کے لیے. تو آپ نے ایک جملہ بولا، آپ نے کہا انکا حجر، تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو فائدہ دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے. عمر تجھے کبھی نہ چومتا. وہ حجر اسود جسے چومنے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں. آج کے موقع پر 70 سالہ ایک بندہ مجھے کہتا ہے جی کسی طرح مجھے وہاں لے جائیں. میں نے کہا اتنی گھٹن ہے، مر جائے گا، جان. کہتا ہے نہیں جی جان دے سکتا ہوں پر وہاں لب رکھوں گا جہاں مصطفیٰ کے لب لگے. لوگوں کی طلب ہے، چاہتے ہیں ہم وہاں پر اپنے لب رکھیں. اچھا جناب عمر نے کیا بولا؟ آپ نے حجر اسود کو دیکھا، کہا تو پتھر ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے. عمر تجھے کبھی نہ چومتا. میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھ پر میرے مصطفیٰ کے لب لگے ہیں. تجھ پر میرے مصطفیٰ کے سوریے نا، تجھ پر میرے مصطفیٰ کے. میں کہتا ہوں جناب اگر حجر اسود پر مصطفیٰ کریم کے لب لگیں، حجر اسود کے لیے دنیا تڑپے، چومنے کے لیے دل مچلے، آنکھوں سے اشک جاری ہو، بتاؤ حجر اسود پہ مصطفیٰ لب رکھیں، وہ عظیم الشان ہے. تو اس حسین کی عظمتوں کا کیا حال ہے جس کے لبوں کو 1000 بار مصطفیٰ نے چوما ہے. یہی وجہ ہے نا جس وقت امام پاک کا ساتھ تن سے جدا ہوا، یزید کے دربار میں پیش کیا تو حضرت سعید بوڑھے شاہ وہاں موجود تھے. تو یزید نے چھڑی کے ساتھ امام پاک کے ہونٹوں کے اوپر چھڑی لگانے لگا پھٹے ہوئے سر کے ساتھ. تو حضرت سعید بوڑھے صحابی، سفید بال، کانپتی ٹانگیں، آپ سے رہا نہ گیا. آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کھڑے ہو کے جملہ بولا، کہا بے حیا اپنی چھڑی پیچھے کر. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان لبوں کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے. جہاں تو چھڑی لگا رہا ہے یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے، حضور اسے چوما کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ آپ کے سفید بالوں کا مجھے حیا ہے، اگر آپ کے سفید بال نہ ہوتے تو میں سزا دیتا. حضرت سعید سے پھر نہ رہا گیا. آپ نے کہا میرے سفید بالوں کا حیا کرتا ہے، تجھے نبی کے خون کا حیا نہیں آیا، تجھے نبی کے خاندان کا حیا نہیں آیا. تو آقا حضور رحمت عالم کے ہونٹوں کی برکت بتانا چاہتا ہوں. اگر ہونٹ حجر اسود پہ لگے وہ پوری کائنات کے لیے مرکز محبت بن جائے تو مجھے بتاؤ نا پھر حسین کی محبتوں کا حال کیا ہو. حسین دیکھیے یہی سفر حج ذرا تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. لوگ جب مکہ چھوڑتے ہیں مدینے جاتے ہیں تو زیارتیں کرتے ہیں. زیارتیں کرتے کرتے ایک اوت پہاڑ ہے 15 کلومیٹر لمبا، اس پہاڑ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. بخاری کے اندر جس اوت پہاڑ کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا احد جبل یحبون ونحبہ، یہ وہ اوت پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اچھا جب بندوں نے سنا نا رسول اللہ اوت پہاڑ سے محبت کرتے ہیں، اوت پہاڑ حضور سے محبت کرتا ہے، جو بھی مدینے گیا اس نے اوت پہاڑ کی زیارت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اس جگہ کو دیکھا جس جگہ سے حضور پیار کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر مصطفیٰ اوت پہاڑ سے پیار کریں وہ ہماری آنکھوں کا مرکز بن جائے،
اور حسین تو وہ ہے جسے مصطفیٰ نے ہاتھوں میں اٹھا کے پتہ کیا کہا تھا رب کے دربار میں؟ اللہم انی احبہما. دونوں شہزادے تھے حسن و حسین، تو حضور رحمت عالم نے دونوں کے متعلق رب کے دربار میں کیا کہا؟ اللہم انی احبہما، مولا میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں. میں ان دونوں سے، مرکز ہے نا، نسبت ہے. حضور کی محبت شہزادوں کے ساتھ ہے، اور جس سے نبی پیار کرتے ہیں اس سے امتی بھی. اور حضور نے دعا کا انداز کیسا استعمال کیا؟ اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر. اللہ کو کہا تو بھی پیار کر. اور تیسرا جملہ یہ بولا مولا قیامت تک جو حسن و حسین سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر، وہ بھی تیرے خاص قرب کے اندر آ جائے جو حسن اور حسین کی نوکری کرتا ہے. میں چونکہ 35 منٹ گفتگو کے ہو گئے، میں حاصل کی طرف آتا ہوں. دیکھیے ایک بندے کے پاس نمازوں کا ڈھیر ہے، ایک بندے کے پاس تبلیغ ہے، جہاد ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تقوی دار بڑی چوٹی کا ہے، تہجد گزار بہت اونچا ہے، حاجی بڑے اعلیٰ درجے کا ہے، ہر عبادت اس کے پاس ہے. لیکن ایک جرم اگر کر کے دنیا سے جائے، ہر عبادت اس کے منہ پہ ماری کرے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ کون سا جرم ہے؟ جو نماز ضائع کر دیتا ہے، جو روزہ ضائع کر دیتا ہے، جو کعبے کے چکر ضائع کر دیتا ہے، جو حجر اسود کا چومنا ضائع کر دیتا ہے، جو تبلیغ جہاد بڑی بڑی نیکیاں ان پہ پانی پھر جاتا ہے. آئیے سنیے مستدرک الحاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ پڑھنے والوں کو حیا اور غیرت دینے کے لیے کہ میرے کلمہ پڑھنے والوں میری آل کے خلاف کبھی زبان استعمال، کبھی لہجہ خراب نہ کرنا، ہمیشہ نظر جھکا کے رکھنا، ہمیشہ باادب رہنا، نسبت اس پر ناز کرنا، خون رسول کا حیا کرنا. فائدہ حضور نے اس کا بتایا. اچھا میرے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا؟ لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام. فرمایا اگر کوئی بندہ صف بنائے، مصلی بچھائے، کہاں پر؟ کعبے کے سامنے. کہاں؟ عجم میں نہیں، عرب. اور عرب میں بھی عام جگہ نہیں، مکہ. اور مکہ میں بھی کسی اور جگہ نہیں، سین حرم. اور سین حرم میں بھی کعبے کی 4 جہتیں ہیں، جو سب سے عظیم جہت ہے مقام ابراہیم اور حجر اسود، اس کے درمیان صفا نام، وہاں ڈیرا لگا لے، وہاں مصلی بچھا لے. اور کتنے دن کے لیے؟ 1 2 4 5 دن کے لیے نہیں، 2 4 6 مہینے کے لیے نہیں، 5 7 سال کے لیے نہیں. اللہ کے حبیب کہتے ہیں ساری زندگی وہاں مصلی بچھا. اور کیا کرے؟ وصلی وصام، نماز بھی پڑھے اور کعبے میں روزے بھی رکھے. مجھے بتائیں کتنا اونچا نمازی ہے؟ کعبے سے مصلی اٹھاتا ہی نہیں. کتنا اونچا روزے دار ہے؟ کعبے میں روزہ رکھتا ہے، جہاں ایک نیکی کا اجر 1 لاکھ کے برابر. کتنا بڑا نمازی ہے؟ کعبے کے اندر نمازیں پڑھتا ہے. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ثم لقی اللہ، پھر اس بندے کی موت کا وقت آ جائے. وہ بندہ جس نے ساری زندگی کعبے کے سامنے گزاری، مصلی بچھا کے بیٹھا رہا، دن کو روزہ، رات کو نماز، کعبے کے طواف، کعبے کے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھنا، عبادت، تقوی داری، پرہیزگاری، سب کچھ اس کے پاس ہے. ثم لقی اللہ، پھر اس کی رب سے ملاقات کا وقت آ جائے، لیکن ایک جرم کر کے جائے. نمازی بڑے اعلیٰ درجے کا ہے، قاری بڑے اعلیٰ درجے کا ہے، تہجد گزار بڑے اعلیٰ درجے کا ہے، روزہ دار بڑے اعلیٰ درجے کا ہے. ایک جرم کر کے جائے، کیا؟ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِآلِ بَيْتِ محمد، وہ میری آل کا بغض سینے میں لے کے جائے. یہ جرم چھوٹا جرم، جس طرح حضور کی آل کی محبت نا بہت بڑا عمل ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں. اسی طرح حضور کی آل کا بغض، کیونکہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر کچھ لوگ موجود ہیں جو حضور کی آل کے متعلق غیر بن کے رہتے ہیں. کہتے ہیں تو ہمارے تو لگتے ہی کچھ نہیں، نہ کبھی نام لیا، نہ کبھی ذکر کیا، نہ کبھی تذکرہ، نہ کبھی نوکری، نہ کبھی نسبت.
کہتے ہیں ہمارا تو یہ شبہ ہی نہیں، بیگانے بن کے زندگی بسر کرتے ہیں۔ سنیے میرے محبوب نے کیا کہا، ثم لقی اللہ، اللہ سے ملے کس حال کے اندر، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ، کہ نبی کی آل کے بغض کو لے کے دنیا سے جا رہا ہے۔ حضور کہتے ہیں فتویٰ میں دے کے جا رہا ہوں، کسی مفتی کی حاجت نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے، دخل النار، فرمایا وہ بندہ سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ حضور کی آل کا بغض، مجھے بتائیں اگر کوئی عام کلمہ پڑھنے والا، کیونکہ جس دور سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں نا، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھیں گے خصوصاً جوان، ہر فرقہ کا بندہ وہ سوشل میڈیا پر اپنا نظریہ وہ اپلوڈ کرتا اور پھر وہ پھیلتا ہے۔ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ گمراہی کے گڑھوں کے اندر گرتے چلے جاتے ہیں۔ جس نازک دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، یزید کو سلامی پیش کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، یزید کو رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، یزید کو امیر المومنین کہتے، اور یزید کی شان میں کتابیں لکھنے والے لوگ ہماری صفوں کے درمیان موجود ہیں۔ مجھے بتاؤ 14 صدیاں بعد اگر کوئی بغض اہل بیت لے کے جائے، کعبے کا نمازی بھی ہو، وہ جنت جا سکتا؟ اور یزید ولی تو وہ ہے جس کے ہاتھ خون رسول سے رنگین ہوئے، اس نے تو حضور کا بھرا ہوا گھر اجاڑا، اسے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے اس گلشن کو پائمال کرنے پر وہ تو ساری زندگی لعنتوں کا مستحق، وہ کسی محبت کا مستحق نہیں۔ دیکھیے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پورے واقعے کو دیکھا ہے۔ 10 محرم کا جو دن ہے نا، آج کا دن، ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ مکہ شریف کے اندر میں تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ آقا حضور رحمت عالم 10 محرم والے دن میرے خواب کے اندر آئے تو حضور کی مبارک داڑھی پر مٹی تھی، چہرہ گرد آلود تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے خواب میں پوچھا یا رسول اللہ، میں نے کبھی آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھا، بارہا میری خواب میں آپ تشریف لائے ہیں، لیکن اس طرح میں نے مغموم آپ کو نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے پر یہ جو مٹی ہے حضور یہ کیا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے روتی آنکھوں سے کیا کہا، ابن عباس میرے حسین کو کلمہ پڑھنے والوں نے قتل کر دیا، میں مقتل حسین سے ہو کے آ رہا، میں کربلا سے ہو کے آ رہا۔ تو جناب آقا حضور رحمت عالم کو یہ دن کیسے گزرا، حضور کس کون سا امتی ہے، یہ دن حضور کی آن، اس دن کے اندر بڑا ہوا خاندان لٹ گئے، وہ پھول جنہیں میرے مصطفیٰ سونگا بھی کرتے تھے، چوما بھی کرتے تھے، انہیں کاٹا۔ لیکن ایک سبق امام عالی مقام دے کے ہمیں کہ دیکھیں جو لوگ آگ کی خاطر جان دیتے ہیں وہ کبھی ہارتے نہیں۔ اب دیکھیے مقابلے میں یزید تھا، فوج اس کی تھی، حکومت اس کی تھی، اقتدار اس کا تھا، سپاہی اس کے تھے، طاقت اس کی تھی، یہ تو 72 تھے، شہید ہو گئے، جو بچے وہ قیدی بن گئے، پردے دار خواتین تھی، اور تو کوئی تھا ہی نہیں۔ لیکن 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی ممبروں پہ توتی میرے حسین کا بول رہا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ ہر دفعہ آرنے والا وہ آرتا، بعض آرنے والے اتنے عظیم ہوتے ہیں آر کے بھی قیامت تک رب ان کے نام کو جاری فرما دیتا۔ اب دیکھیے پوری دنیا کے اندر لوگ خوش بخت اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں جب اپنے بیٹے کا نام حسین کے نام پر رکھ دے، لیکن دنیا میں یزید کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں چھپے ہوئے، لیکن کوئی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنے کے لیے تیار، یعنی مرشد حسین کے مقابلے میں یزید آیا، اس کا نام بھی رب نے گالی بنا دی، کوئی اس کا نام لینے کے لیے تیار۔ اور ہم یعنی ان لوگوں کے لیے جو یزید کے ساتھ محبت اور عقیدت کرتے ہیں، ان کے لیے ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ تمہیں یزید سے پیار ہے، دعا کرو نا اللہ کے دربار میں کہ قیامت کے دن تمہارا حشر یزید سے ہو جائے،
اور ہمیں حسین سے پیار ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں بزم عشر میں رب ہمیں حسین کے نوکروں میں اٹھے، ہمارا حسین کے ساتھ عشر ہو جائے۔ اچھا، میں دو سبق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ہمیں حضور کی آل کی نوکری ساری زندگی کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اسی سعادت مندی میں رب ہمیں ایمان والی موت عطا فرمائے، یہی وابستگی لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ موت بھی آسان، قبر بھی آسان، اور حشر بھی آسان ہے۔ میں جو دو جملے بولنا چاہتا ہوں، آپ کو پتا ہے 10 محرم کو امام پاک نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے 22,000 تلواروں کے سائے میں۔ جو میں نے ابتدا کے اندر جملہ بولا نا، کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو بتایا حسین۔ مانا کیا تھا؟ امام پاک سر دیں گے، اوے حسینیو، میرے ساتھ محبت کرنے والوں، میرے ساتھ عقیدت کرنے والوں، میرے ساتھ پیار کرنے والوں، اگر کوئی میرے پیار میں سچا ہونا چاہتا ہے اسے پھر سجدہ ساری زندگی کرنا پڑے، کیونکہ مجھے سجدے سے پیار ہے، جسے میرے ساتھ پیار ہے اسے بھی سجدے سے پیار۔ تو آج پہلا سبق ہم یہ لے کے اٹھیں گے کہ ہم نے، یعنی وہ حسینی نے جو خالی 10 دن محرم کے نعرے لگاتے ہیں، پھر پورا سال مسجدیں بند، پھر پورا سال اذان نہیں، نماز نہیں، یہ حسینیت نہیں۔ امام پاک نے جان دی اس لیے تھی کہ قیامت تک اذان بھی سلامت رہے اور نماز بھی سلامت رہے، یہ مقصد ہے۔ تو یہ پہلا سبق میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، کیونکہ نماز سے مرشد حسین کو بھی پیار ہے، اور مرشد حسین کے بابا علی کو بھی پیار ہے، اور مرشد حسین کے نانا مصطفیٰ کو بھی پیار ہے۔ مولا علی کی شہادت کہاں ہوئی؟ مسجد میں، اور کس حالت میں؟ نماز کی حالت۔ مرشد حسین کی شہادت ہوئی نماز کی حالت، گویا اس پورے خاندان کو نماز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی میں تیر لگا، لوگوں نے کہا یہ بڑا مشکل ہے، کیسے نکالیں؟ آپ نے کہا طریقہ ہے، میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، تم تیر کھینچ لینا، مجھے خبر بھی نہیں ہو۔ اتنا پیار نماز سے، اتنی وابستگی، اتنی لالیہیت۔ اچھا، میں جو دوسرا جملہ بولنا چاہتا ہوں، دیکھیے واقعہ کربلا سے بہت کچھ ملتا ہے، ایک سبق اور بھی ملتا ہے۔ کیا؟ جب یہ خونی منظر ہو گیا تو یزید کو پتا چلا کہ آپ سارے میرے مخالف ہو، تو میں ان کے سامنے اپنے کاغذ ساتھ کروں۔ تو اس نے ایک اعلان کروایا، اس نے کہا جس نے نبی کے نواسے کے سر کو تن سے جدا کیا وہ پکڑ کے میرے پاس لاؤ، میں اسے سزا دوں۔ اب وہ بندہ جس نے یہ کام کیا وہ ہر طرف چھپے، لیکن کوئی اسے پناہ دینے کے لیے تیار، کتابوں میں موجود ہے، خیمے لگے ہوئے تھے اور رات کا وقت ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں اس نے دستک، وہی قاتل حسین۔ اس نے کہا میں نے رات گزار دی، آپ نے کہا آج رات اس نے خیمے میں بسر کی، امام پاک کی گردن کو تن سے جدا کرنے والا رات امام زین العابدین کے خیمے میں بسر کرتا ہے۔ جب صبح ہوئی نا، جانے لگا تو امام زین العابدین کے پاس کچھ جمع پونجی تھی، آپ نے وہ بھی ہاتھ میں رکھی، اس نے لی نا تو ساتھ ایک جملہ بولا، اس نے کہا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، آپ نے کہا میں تو تجھے تب سے پہچانتا ہوں جب تیری تلوار میرے بابے کے سینے پہ چل رہی، تیری تلوار میرے بابا حسین کی گردن پہ چل رہی، میں تب سے تمہیں جانتا ہوں۔ اس نے کہا حضور اگر تب سے جانتے ہیں تو پھر یہ مہمان نوازی کیسے؟ رات کو خیمے میں رکھا ہے، کھانا بھی دیا ہے، جاتے ہوئے پیسے بھی دے رہے ہیں، یہ مہمان نوازی کیسی؟ ذرا سنیے گا نبی کی خاندان کا کردار کیسا ہے۔ امام زین العابدین آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ظالم وہ کردار تیرا تھا، یہ کردار میرا، وہ جو تو نے کیا وہ تیرا کردار تھا، اور یہ جو میں کر رہا ہوں ہمیں نانے نے یہی سبق عطا فرمایا۔ معاف کرنا، دوسروں کے لیے رستے کھولنا، آسانیاں پیدا کرنا، خود ہار جانا، دوسروں کو عزت دینا، یہ درس حسینی ہے جو کربلا کے میدان سے ہمیں میسر آتا ہے۔ ہم اللہ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں اللہ نبی کریم علیہ السلام کی آل کے ذکر کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
حضور کی آل کی نوکری کے اندر اللہ میں ایمان والی موت عطا فرما، اور جن ہستیوں نے کربلا کے میدان کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اللہ ان کے درجوں میں اضافہ فرما، جن جوانوں نے اس بزم کا انعقاد کیا اللہ ان جوانوں کی جوانیوں کی خیر فرما، اور جو بزرگ یہاں تشریف لائے شریک محفل ہیں اللہ سب کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرما۔ اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائے گی، ادب سے درود و سلام کے 2 شعر پڑھتے ہیں، پھر دعا۔ سب اول آخر درود پاک ایک بار سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ 3 بار سورہ اخلاص یہ تلاوت فرما کر حضور کے بن فرمائیں، آپ دعا فرمائیں گے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ مالک و مولا اس محفل پاک کو اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرما، شروع سے لے کے آخر تک جتنے خیر والے کلمات سنے سنائے گے پڑھے پڑھائے گے میرے اللہ اپنے دربار میں قبول فرما۔
اے اللہ اس محفل کا، اس کلام کا، تیری نعمتوں میں سے جو تعام پیش کیا گیا، اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں تحفۃً ہدیۃً عارضانہ غلامانہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ محبوب کریم علیہ السلام کے توسل سے تمام نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء کرام، علماء کاملین، تمام مومنین کے ارواح کو فرداً فرداً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ میرے اللہ خصوص بالخصوص اس بابرکت محفل کا ثواب، اس کلام کا ثواب، اس طعام کا ثواب سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دیگر رفقا کربلا کے میدان میں دین متین کی سربلندی کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، میرے اللہ تمام شہداء کربلا کی ارواح کو فرداً فرداً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ میرے اللہ ان شہیدوں کے درجوں میں اضافہ فرما، ان کی شہادتوں کا فیض تا قیامت جاری و ساری فرما۔ میرے اللہ جن احباب نے اس بزم کے لیے جس طرح سے بھی تعاون کیا، تشریف لائے، دعا کے اندر حاضر ہیں، میرے اللہ ان سب کے جو عزیز رشتہ دار والدین اس جہان سے چلے گئے، عالم برزخ میں سب کی روحوں کو یہ اجر ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ دنیاوی لغزشیں معاف کر کے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اگر بخشش ہو چکی ہے میرے اللہ درجے مزید بلند فرما۔ میرے اللہ کچھ گھنٹے پہلے غضنفر کیانی صاحب کی پھوپھی مرحومہ تیرے در پہ پہنچی ہیں، میرے اللہ اس محفل کا ثواب مرحومہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ کروٹ کروٹ مرحومہ کو جنت کی بہاریں عطا فرما۔ اے اللہ آج کے دن کے طفیل مرحومہ کی برزخی زندگی آسان فرما، بغیر حساب کتاب داخل جنت فرما۔ میرے اللہ اس محفل کا، اس کلام کا، اس طعام کا خصوصی ثواب کچھ دن پہلے عمر بھائی کی ہمشیرہ تیرے در پہ پہنچی ہیں، میرے اللہ عمر بھائی کی ہمشیرہ مرحومہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ عمر بھائی کی والدہ مرحومہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ پاکیزہ کلام اور اس اہتمام کے طفیل ان مرحومہ کی قبروں کو روشن و منور فرما، دنیاوی لغزشیں معاف کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ اپنے نبی کے گھر والوں کے ذکر کے طفیل اے اللہ برزخی زندگی آسان فرما، کروٹ کروٹ انہیں جنت کی بہاریں عطا فرما۔ میرے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں ہم میں سے جس کی موت کا وقت قریب ہے ہمیں ایمان والی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کلمے اور اسلام والی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں عزت و شہادت والی موت عطا فرما۔ میرے اللہ اپنے نبی کے گھر والوں کا سچا پیار نصیب فرما، اسی پیار میں ایمان والی موت عطا فرما، ساری زندگی آل کی نوکری کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ بے ادبوں سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ ادب والے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ اپنے اس گھر کو اپنے نیک بندوں سے مرشد حسین کے آخری سجدے کا صدقہ آباد و شاد فرما۔ میرے اللہ اس گھر کی بنیادوں میں جن لوگوں کا مال لگا اور دنیا سے چلے گئے انہیں بخشش کا نور عطا فرما، جن کا مال لگ رہا ہے زندہ ہیں زندگیوں میں نور اور برکت پیدا فرما، اس نوکری اور خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس بزم اور اس محفل کے تحفے، شہداء کے ذکر کے تحفے، پوری بستی پر اپنی رحمتوں، برکتوں، نوازشوں، عطاؤں کا خصوصی نزول فرما، خیر و برکت عطا فرما، آنے والی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں کو دور فرما۔ میرے اللہ اس بزم کے اندر جتنے ہاتھ اٹھے ہیں ہر حاجت مند کی حاجت کو پورا فرما، جو ہمارے مسلمان گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں اے اللہ بیمار کربلا کا صدقہ انہیں شفا کا نور عطا فرما۔ اے اللہ شفا کے رستے میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما۔ اے اللہ شہداء کا صدقہ، آل رسول کے ذکر کا صدقہ جو مسلمان بے اولاد ہیں صالح اولاد عطا فرما۔ میرے اللہ اولاد کے رستے میں جو رکاوٹیں ہیں دور فرما، خزانہ غیب سے مدد فرما، جو صاحب اولاد ہیں اولادوں کی طرف سے سکھ نصیب فرما، اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہدایت کا نور عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین قبروں میں ہیں بیٹے تیرے در پہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، میرے اللہ ماں باپ کی قبریں روشن فرما، برزخی زندگی آسان فرما، کروٹ کروٹ انہیں جنت کی بہاریں عطا فرما۔ اے اللہ کے بلا علامہ قاری بشارت حسین صاحب کے علم میں، عمل میں، زہد و تقویٰ کے اندر برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ دین کی خدمت کی سعادت مندی کے اندر مزید برکتیں عطا فرما، اس نوکری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ میرے اللہ ہم چھوٹے ہیں بہت تھوڑا مانگتے ہیں، تو بڑا ہے اپنی شانوں کے مطابق عطا فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ کریماں ببخشائے برحال ماں کہ ہستم مسیرے کمند ہوا،
ندارم غیر است تو فریاد رست توی آسیاں را خطا بخشو بس نگاہدار مارا زرائی خطا در گزار و ثواب امنونا الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر گوڑے ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول الہی بحق کے محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی کر لے قبول فی برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه برحمتك يا ارحم